السلام علیکم کلاس، کیسے ہو بچوں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ ہے موسیقی کی تعریف۔ یہ ان بچوں کے لیے میں نے ویڈیو بنا دی ہے جنہوں نے سٹارٹ کے لیکچر نہیں لیے تھے اور جو کچھ بیمار تھے، کالج بھی نہیں آ رہے تھے۔ موسیقی کی تعریف کیا ہے؟ موسیقی کے لغوی معنی ہے گانے بجانے کا علم۔ چونکہ موسیقی یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آواز کے ہیں۔ اس وجہ سے علم موسیقی آوازوں یعنی راگوں کا علم کہلانے لگا۔ یونانی زبان میں اس کے معنی لحن کے ہیں، یعنی خوش آوازی کے۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے خوش آوازی، یعنی اچھی آواز۔ بقول فخرالدین رازی he was a scholar. He said that اس علم کی ابتدا فیثاغورس کے شاگرد حضرت سلیمان سے ہوئی۔ بعض لوگ اسے حضرت داؤد سے منسوب کرتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں اسے سنگیت کہتے ہیں۔ تین فنون جہاں پہ یکجا ہو جائیں، فنون جمع ہوتی ہے بچے فن کی، تین فنون جہاں یکجا ہو جائیں اسے سنگیت کہتے ہیں، اور وہ تینوں فنون ہیں گانا بجانا اور رقص کرنا۔ موسیقی سریانی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ کے ملنے سے بنا ہے۔ کچھ لوگ اسے کہہ دیتے ہیں کہ جی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اینی ویز یہ سریانی زبان کا لفظ ہے یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے موسیقی کا ہوا میں گرا لگانا۔ منہ کا مطلب ہے ہوا اور سیکی کا مطلب ہے گرا لگانا، اس لیے اسے موسیقی کہا جاتا ہے۔ اب ناؤ آن دس پوائنٹ ایک کوشچن آپ کے ذہن میں ریز ہوتا ہے کہ بھئی ہوا میں گرا کیسے لگتی ہے۔ اب ہم بول رہے ہیں، آپ یہ میرا جو کچھ میں بول رہی ہوں، جو آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، یہ آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ صرف اسے سن سکتے ہیں۔ تو موسیقی کا مطلب ہوا میں گرا لگانا مینس لائک میں کیا ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے آواز ٹھہر جاتی ہے، دیٹ پوائنٹ اسے ہم کہیں گے ہوا میں گرا لگانا۔ کیونکہ میری آواز ہوا میں جا رہی ہو اور جس پوائنٹ پہ جا کے ٹھہرتی ہے، اسٹے کرتی ہے، وہ پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے جہاں پہ اسے گرا لگا دیتے ہیں۔ سو ہم اتنی لمبی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے۔ اگر آپ کو ایگزام میں یا وائوا میں آپ کا ایگزامینر یہ پوچھتا ہے کہ موسیقی کی تعریف کیا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے کوسچنز کے حساب سے، آپ نے مارکنگ کے حساب سے اس کا جواب دینا ہے کہ موسیقی کا جو مطلب ہے ٹیکنیکلی اور ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب یہ ہے ہوا میں گرا لگانا۔ باقی ایرانی زبان میں اس کی تعریف کی ہوئی ہے، اور عربی زبان میں موسیقی کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے نغمہ و سرور اور خوشی کی حالت میں گانا۔ موسیقی کی تعریف جو ہے وہ اس طرح سے بھی کی گئی ہے کہ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں علم الصوت۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور صوت جو ہے یہ عربک لینگویج کا ورڈ ہے، یعنی کہ آوازوں کا علم۔ در حقیقت میں موسیقی ایک علم، سائنس اور فن ہے جس کا براہ راست تعلق انسانی روح اور حس لطیف سے ہے۔ مغرب میں ویسٹرن ورلڈ میں اس کی تعریف کچھ یوں بھی کی جاتی ہے: میوزک از اے ٹونک ٹو دا سیڈ سولز اکارڈنگ ٹو اے فیمس ڈراماٹسٹ اینڈ اے پوئٹ ولیم شیکسپیئر۔ وہ کہتا ہے کہ جس انسان میں گانے کی حس نہیں ہوتی، جو اس کے سروں پہ مست نہیں ہوتا، ایسا شخص عموماً دھوکے باز ہوتا ہے اور ناقابل اعتماد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور دانشور اور ایک فلسفی افلاطون نے اپنی کتاب میں آئیڈیل اسٹیٹ میں لکھا کہ موسیقی جو ہے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین اور فائدہ مند ورزش ہے۔ مطلب اب میں نے کہا نا تو آپ کا کہاں پہ سٹریس پڑ رہا ہے؟ آپ کے پیٹ پہ بھی پڑ رہا ہے، سینے پہ بھی پڑ رہا ہے، آپ کا گلا بھی ایکٹیو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو گانا ہوتا ہے، ریاضت ہوتی ہے، یہ ایک بہت بیسٹ اور بڑی مشکل ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوری موسیقی ایک افضل ترین فن ہے۔ جس طرح ادب، شاعری اور موسیقی مصوری وغیرہ سے بے حد سکون ملتا ہے، اسی طرح جو بندہ موسیقی کی تعلیم لے رہا ہوتا ہے، یہ گا رہا ہوتا ہے، اس کا شوق ہوتا ہے، اسے بھی اس سے بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو موسیقی ایک عرفہ اور اعلیٰ فن ہے جس کی وسعت لامحدود ہے اور اس کی فضیلت ناقابل پیمائش ہے۔
لامحدود ہے، ایک عرفہ فن ہے، مطلب اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جسے آپ سیکھتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ بھئی آپ بی ایس میں آئے ہو تو آپ 4 سال پڑھو گے، آپ انٹر کر رہے ہو تو آپ 2 ایئرس پڑھو گے، آپ کو میٹرک کرنا ہے تو آپ کو 10 سال پڑھنا پڑے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ سیکھتے ہو تو سیکھتے ہی جاتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اسے میجر نہیں کر سکتے کہ جی اتنے ٹائم میں آپ اتنا سیکھ لو گے. تو یہ موسیقی کی تعریف تھی جو کہ ہمارا ویری فرسٹ لیکچر تھا. یہ ان بچوں کے لیے میں نے ریکارڈ کیا جو ایبسنٹ تھے، جنہوں نے لیکچر اٹینڈ نہیں کیا. اگر کوئی کوسچن ہو اس سے متعلق یا کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے پوچھ لیں. تھینک یو.